اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیا حال احوال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں محرم الحرام کی حرمت سے واقف آپ سب ساتھی اس ماہ محرم کو پورے ادب اور احترام کے ساتھ گزار رہے ہوں گے۔ رب العزت ہمیں ان بدقسمت لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو اس حرمت والے مہینے کے ان غمزدہ ایام میں بھی سیر و سیاحت پر نکل جاتے ہیں اور نئے نئے لباسوں میں ملبوس ہو کر آپس کی محافل سجاتے ہیں پورے اہتمام کے ساتھ، اور بدقسمتی سے ان کی اس گیدرنگ میں، اس مل بیٹھنے میں نہ تو اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے اور نہ ہی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے مصائب اور ظلم کا ذکر ہوتا ہے، اور یوں ایسے بدقسمت لوگ اللہ کریم کی رحمت سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ الیاذ باللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے غم میں غمگین نہ ہونے والا سارا سال پھر دکھوں، تکلیفوں اور غموں میں گھرا رہتا ہے کہ حرمت محرم کا لحاظ نہیں رکھتا تو باقی مہینوں میں کیا کر سکے گا۔ اس ماہ محرم کی حرمت تو زمانے جاہلیت میں بھی رکھی جاتی تھی، اس کا احترام کیا جاتا تھا کہ عرب کے بدو بھی اپنی تلواریں نیام میں ڈال کر رکھ دیتے تھے، جنگیں اور لڑائیاں بند کر دیتے تھے، لیکن جس مہینے کا عرب کے بدو بھی حیا کرتے تھے اس مہینے کا مسلمان حیا نہیں کر رہے۔ جیسے ہی محرم آتا ہے نت نئے فتنے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، اور غم حسین علیہ السلام میں شریک ہونے کی بجائے اس غم کو اپنی زندگیوں کی خوشیوں کا ضامن سمجھنے والوں کے خلاف زبانیں دراز کرتے ہیں، نت نئے اعتراضات، پھونڈے اعتراضات کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اس واقعہ کربلا کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں یہ ذکر موجود ہے۔ آج بھی لوگ حسین مولا اور یزید کی جنگ کو دو شہزادوں کی جنگ کہتے ہوئے ملتے ہیں، حمایت یزید پر آوازیں اٹھانے لگتے ہیں۔ ایسے بےہودہ سوچ رکھنے والوں پر کروڑوں لعنت کریں، اور محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، ذکر حسین علیہ السلام میں اور مصائب و علام جو ان کے خانوادے پر گزرے ان کو محسوس کریں گے اگر آپ، تو کوئی آنکھ بھیگنے سے باقی نہ رہے گی، اور روتی ہوئی آنکھ کا آنسو آپ کی اور میری دعاؤں کی قبولیت کا ضامن بن جاتا ہے۔ کائنات میں دو ذاتوں کے گھر آپ کو جگہ جگہ ملتے ہیں، ایک اللہ کا گھر یعنی مسجدیں، اور دوسرا بارگاہ امام حسین علیہ السلام آپ کو جگہ جگہ مل جائے گی۔ بالخصوص محرم کے ان 10 ایام میں جن کی قسم قرآن نے بھی کھائی ہے، حسین مولا علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر ضرور جائیں۔ غازی علمدار عباس سلام اللہ علیہ جو کہ چیف آف آرمی سٹاف تھے مولا حسین علیہ السلام کی فوج کے، ان کے علم کے سائے میں کھڑے ہو کر حسین مولا کو سلام پیش کریں اور اپنا نصیب جگائیں کہ یہاں پر آج بھی حسین مولا ہر اس بندے کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں جو کربلا میں حر کی صورت میں آیا اور آج حر علیہ السلام کہلاتا ہے۔ آج بھی حسین مولا منتظر ہیں کہ شاید کوئی لعنت اللہ سے نکل کر رحمت اللہ میں آ جائے۔ یہ دن احتجاج کے دن ہیں کہ مقدمہ شہادت حسین علیہ السلام پر بحث اور جرح کی علامت کا احتجاج ہے، تاکہ آنے والی نسلیں بھول نہ جائیں کہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا تھا، کیا حالات تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر کیا گزرا۔ جیسا کہ حج کے ایام اس لیے ہر سال منائے جاتے ہیں کہ ہر سال اگلی نسل کو معلوم ہو کہ ان حج کے دنوں میں کون کون سے واقعات رونما ہوئے اور خاندان ابراہیم علیہ السلام پر کیا گزری۔ بین اسی طرح محرم الحرام میں احتجاج ریکارڈ کرایا جاتا ہے، ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف، دین اور شریعت کے احکامات بدل دینے کے خلاف، اور وہ مکروہ اور ناپاک کوشش جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے کی جا رہی تھی اس کے خلاف۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اکھڑتے ہوئے درخت کی جڑوں میں اپنا اور اپنے خانوادے کا خون دے کر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوانی بخشی۔ صحابہ اکرام کی اولادیں اور نسلیں حافظ قرآن ہو کر، حاجی نمازی ہو کر، دیندار طبقہ ہو کر، سارے کا سارا حسین مولا کے حج کو عمرہ میں بدلنے کے بعد بھی حج کر کے خود کو حاجی سمجھ رہے تھے۔ یہ روش آج بھی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر، علی مولا کی ولایت کو چھوڑ کر حج کرنے والے خود کو الحاج کہلواتے ہیں۔ ہمیں خود سے سوال کرنا ہے کہ ہمارا چہرہ اور قبلہ حسین ابن علی علیہ السلام ہیں یا نعوذ باللہ گردنوں میں قرآن لٹکائے ہوئے حافظ قرآن نمازی مسلمانوں کی طرف ہے، جو کلمہ پڑھ کر، نماز باجماعت پڑھ کر یزیدی فوج میں کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں، اور احتجاج سوالیہ نشان بھی ہے کہ یہ قتل کیوں کیا گیا۔ غم اور گریہ سوالیہ نشان ہے، اس قتل میں کون کون شریک تھا، اس قتل کے اہداف کیا تھے، اور مقصد شہادت حسین علیہ السلام کیا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خود ہی بتا دیا تھا
کہ میں اپنے جد اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کی خاطر یزید کے خلاف قیام کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین کا مقصد انکار بیعت نہیں تھا یا حکومت کے خلاف رٹ قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے خود اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی جو ہے اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مقصد حسین ان کے نانا کی امت کی اصلاح تھا۔ آج بھی جو امتی حسین ابن علی علیہ السلام کا دامن تھامے تو اصلاح احوال اور اعمال خود بخود اس کی ہوتی چلی جاتی ہے کہ حسین علیہ السلام کے خون میں اتنا نور اور طہارت ہے کہ کرداروں کو ایسا بنا دے کہ بندہ اللہ کریم کو پسند آ جائے۔ حسین مولا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان ولایت علی کے نظام ولایت کی حفاظت کے لیے، دین کو پناہ دینے کے لیے شہادت اپنائی۔ امت اس نقطے سے ہٹ چکی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے، ایک ہی خاندان سے ہوں گے، ہمارا پہلا بھی محمد ہوگا، درمیانہ بھی محمد ہوگا، آخری بھی محمد ہوگا، اور ہم سب محمد ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور علی مولا کی ولایت نہ ماننے والوں نے مولا حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے پر ظلم کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اللہ کریم کے حکم پر جو ہے بندوں کو دیا تھا، امت کو دیا تھا، دین کو لاوارث نہ چھوڑا تھا، بلکہ من کنتم مولاہ فہذا علی مولاہ کا اعلان کر کے گئے۔ لوگ اس نظام کا انکار کر چکے تھے اور دین کو اپنی مرضی کا بنانا چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی خلافت کا بیان کی بلکہ امت کو ولی بھی عطا کیا اور حاکمیت اور امامت کے نظام اور سسٹم کا اعلان کر کے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اسلام کو، دین کو تحفظ دینے والے خاندان کا تعارف بیان کر کے گئے تھے۔ یہ تمام سسٹم علی مولا سے لے کر آج کے ولی الاثر امام مہدی علیہ السلام تک تمام ائمہ کے نظام ہدایت کا تھا۔ امیر المومنین علی مولا کی امامت سے لے کر مہدی آخر الزماں کی ولایت کا انکار کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی منکر ہے اور اللہ کریم کے حکم کا بھی منکر ہے۔ اس کا مطلب ہے انکار ولایت علی علیہ السلام انکار توحید و رسالت ہے اور اقرار ولایت علی علیہ السلام اقرار توحید و رسالت ہے۔ اب ہم خود اپنے اپنے ایمان کو ناپ لیں۔ کربلا کے تسلیم کرنے والے ہی توحید و رسالت کی شدائی ہیں، اس کے علاوہ ہر دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے۔ کربلا بھی اسی تسلسل میں ہوئی۔ آپ ماتم کریں یا نہ کریں، آپ گریہ کریں یا نہ کریں، آپ اپنے گھر پر علم لگائیں یا نہ لگائیں، لیکن ایک بار اس محرم الحرام کے ان 10 دنوں میں حسین مولا کے گھر ضرور جائیں، حاضری ضرور لگائیں۔ امام بارگاہ حسین مولا میں بہت کریم ہستیاں آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ غم حسین اور خاندان حسین علیہ السلام کے غم میں شریک ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں شریک ہونا ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ غم زدہ ہو کر بیٹھنا ہے تاکہ آپ زندگی کے ہر غم سے نجات پالیں۔ حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا اور سننا خود کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ یہ مسیحائے کائنات ہستی ہے۔ حسین ابن علی کسی خاص گروہ کے حوالے نہ کریں، سب حسین مولا علیہ السلام کے دامن سے لپٹ جائیں۔ کسی مسلک، کوئی فرقہ، کسی گروہ سے بھی آپ ہیں، آپ غموں سے نڈھال ہیں تو اس بارگاہ میں ضرور حاضری لگائیں، نجات پا جائیں گے کہ یہ وہ رہنما ہے جو غموں سے نڈھال اور چور چور انسانیت کا رہنما ہے۔ آج بھی ہر مظلوم کے امام کا نام حسین مولا ہے۔ یہ وہ زندگانی عطا کرتے ہیں کہ انسان جرت سے زندگی جینا سیکھ جاتا ہے اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکار کر جیتا ہے، خوف زدہ ہو کر نہیں جیتا کیونکہ حق کی معرفت پا چکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 49 میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے بل هو آیۃ بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد الا الظالمون۔ رب فرماتا ہے پوری آدمیت کے لیے میرا کلام ایک معمہ ہے۔ قرآن کا ایک حرف بھی کسی انسان کے لیے کھلی ہوئی بات نہیں ہے، لیکن قرآن کی آیات کے بارے میں 2 لفظ ہر کسی نے سن رکھے ہیں کہ اس کی آیات محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں۔ عام بندے سے لے کر کائنات کے بڑے سے بڑے عالم کے لیے پورا قرآن متشابہ ہے۔ ہر آیت ہمارے لیے متشابہ ہے۔ پالنے والے نے ایسا کلام بھیجا ہی کیوں کہ جو ہمارے لیے متشابہ ہے۔ قرآن بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ رب نے قرآن میں جواب دیا بل هو آیۃ بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ فرمایا یہ سارا قرآن کھلی ہوئی آیتیں ہیں لیکن تمہارے لیے نہیں، صرف ان لوگوں کے سینے میں جنہیں علم عطا ہوا ہے، جنہوں نے علم پڑھا نہیں ہے۔ فی صدور الذین اوتوا العلم فرما کر واضح کیا کہ وہ لوگ جب سے ہیں، جب تک ہیں، علم دیے گئے ہیں، وہ عالم تھے، عالم ہیں اور عالم رہیں گے۔ معلوم ہوا ہمارے لیے پورا قرآن متشابہ ہے۔
اور جو علم دیے گئے ہیں، جنہیں علم عطا ہوا ہے، ان کے لیے محکم بھی نہیں ہے، متشابہ بھی نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے آیات بینات ہیں، کھلی ہوئی آیتیں ہیں۔ ان کے لیے جن کو علم دیا گیا ہے، پڑھایا نہیں گیا، یعنی علم جن کی ذات میں وابستہ ہے۔ مثال سے سمجھیں، ایک پھول لیں، ایک پتی اس کی جدا کریں اور دیکھیں پھول کا رنگ پتی میں، پھول کی خوشبو پتی میں، پھول کی لطافت اور نرمی پتی میں۔ اور مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارا نور اللہ کے نور سے ایسے جدا ہوا ہے جیسے چراغ سے چراغ جلا ہو۔ تو جو ادھر تھا وہ کچھ ادھر بھی منتقل ہوتا رہا، چراغ کی لو سے چراغ جلتا گیا۔ جو روشنی پہلے چراغ میں تھی وہی دوسرے میں بھی ہے، جو جلانے کی صفت پہلے چراغ میں ہے وہی دوسرے میں بھی ہوگی۔ تو نور کبریائی سے جب یہ 14 معصومین کے دیے روشن ہوئے تو جو کچھ ادھر تھا سب کچھ ادھر بھی آیا، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک دیا روشن ہو، گرم ہو اور دوسرا دیا ٹھنڈا ہو، ایک میں روشنی ہو اور دوسرے میں تاریکی ہو۔ ہر چراغ ایک جیسی کیفیت میں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر تاریک ہوں گے تو سارے ہوں گے اور اگر روشن ہوں گے تو سارے ہوں گے۔ اللہ کے نور کبریائی سے جو 14 قندیلیں روشن ہوئیں، پہلے 73 فرقوں کے علماء بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ وحدت کے سراج میں کیا کیا ہے، کیونکہ جو ادھر ہوگا وہ ادھر بھی ہوگا، اور جو ادھر نہیں ہوگا وہ ادھر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے، ان میں بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں جہل نہیں ہے، ان میں بھی جہل نہیں ہوگا۔ تو اس خاندان تطہیر کو مجبور کہنے والے جاہل ملاؤں کو یہی بتانا ہے کہ اگر ان کو مجبور سمجھا تو سمجھو تم نے اللہ کو مجبور سمجھا۔ نعوذ باللہ۔ یہ تو رب نے اپنی توحید قائم رکھی اور انسانیت پر اتمام حجت کیا کہ کون ان کی محبت اور اتباع میں جیتا ہے اور کون ان کی ذات سے الگ ہو کر مخالفت کر کے لعنت اللہ ہو جاتا ہے۔ بس جو علم ادھر تھا اللہ کے پاس، وہ سارے کا سارا علم ان کو اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ اللہ کا علم پڑھنے پڑھانے کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا علم اس کی ذات سے الگ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے فرما رہا ہے فی صدور الذین اوتوا العلم، جنہوں نے علم پڑھا نہیں، علم حاصل نہیں کیا، وہ جو ہی پیکر میں ڈھلے اوتوا العلم ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ عام بندہ تو کیا، کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی گہرائی اور گہرائی کو نہیں پا سکا۔ اسرار حدیث کو پانا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ حدیث تو سندیں رکھتی ہے اور 3 قسم کی حدیث ہے۔ جیسا موقع تھا ویسا فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ ایک موقع پر فرمایا، انا دار العلم و علی بابھا، میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دوسرے موقع پر فرمایا، انا خزانۃ العلم و علی مفتاحھا، میں علم کا خزانہ ہوں اور علی اس خزانے کی چابی ہے۔ اور تیسرے موقع پر جابر بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مولا کا ہاتھ تھام کر فرمایا، لوگوں یاد رکھو یہ امام البررہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بررہ کا ترجمہ اس لیے کر رہی ہوں، بررہ کہ پورے قرآن میں بررہ کا لفظ 2 صنفوں پر استعمال ہوا ہے، یا فرشتوں کے لیے بررہ یا پھر نبیوں کے لیے اللہ کریم نے بررہ کا لفظ استعمال کیا۔ ابرار نبیوں کو کہا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ علی امام البررہ، علی علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا امام ہے۔ اور قرآن نے فرشتوں کو کرام بررہ فرمایا تو معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام سے لے کر اسرائیل علیہ السلام تک تمام فرشتوں کا امام علی مولا علیہ السلام ہے۔ اور پھر فرمایا، علی قاتل الکفرہ، علی لڑتا ہی کافر سے ہے۔ پھر فرمایا، ھذا امام البررہ و قاتل الکفرہ و منصور من نصرہ، اللہ اسی کی نصرت کرتا ہے جو علی کی نصرت کرتا ہے، جو علی کی مدد کرتا ہے۔ پھر فرمایا، مخذول من خذلہ، اللہ اسی کو رسوا کرتا ہے جو بندہ علی کو چھوڑ جاتا ہے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں بلند آواز میں فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ سبحان اللہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت میں بھی رب نے ان کا یہی مقام واضح کیا ہے، فی صدور الذین اوتوا العلم، کھلم کھلا آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جنہیں العلم عطا ہوا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں العلم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ 3 قسم کی حدیثیں ہیں کہ میں علم کا گھر ہوں، میں علم کا خزانہ ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی ان سب کا دروازہ ہے۔ شہر بھی 3 قسم کے بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک مقام یہی ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اور دوسرے مقام پر فرمایا،
انا مدینۃ الحکمت و علی بابوہا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر فرمایا انا مدینۃ الجنت و علی بابوہا، اللہ اکبر، کہ میں جنت کا مدینہ ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جھوٹا ہے وہ شخص جو شہر میں بھی جانا چاہے اور دروازے کے پاس بھی نہ آئے۔ 3 قسم کا مدینہ ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مولا کو اس کا دروازہ ارشاد فرمایا۔ علم کا مدینہ، حکمت کا مدینہ، جنت کا مدینہ، اللہ اکبر، اور علی مولا، ان تینوں کے دروازے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی بھی 3 قسمیں بیان فرمائیں۔ ایک بار فرمایا انا دار الحکمت و علی بابوہا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر فرمایا انا میزان الحکمت و علی کفۃ، میں حکمت کا ترازو ہوں اور علی اس کے پلے ہیں، اور حسنین کریمین اس کے قائم رکھنے والے دھاگے ہیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس ترازو کا علاقہ ہے جو ترازو کو ملا کر رکھتا ہے، اور آئمہ معصومین اس میزان کو پکڑنے والی ڈنڈی ہیں، اور یہ ہے وہ میزان جس میں ہمارے خوبداروں کے عمل بھی تلتے ہیں اور ہمارے دشمنوں کے عمل بھی تلتے ہیں۔ اب سمجھیں حکمت کیا ہے اور العلم کیا ہے۔ حکمت کے لیے 3 لفظ بولے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں حکمت کا گھر ہوں، میں حکمت کا مدینہ ہوں، اور حکمت کا ترازو ہوں۔ حکمت کو تو بعد میں دیکھیں گے، یہ تو طے ہے نا کہ حکمت کے گھر کا دروازہ علی ہے۔ دروازہ ہی نہ ہو تو گھر جانا کیسا؟ در کے بغیر گھر کیسے بن سکتا ہے؟ اور دروازے کے بغیر گھر میں آیا ہی نہیں جاتا۔ اور حکم بھی ہے کہ ہر گھر میں اس گھر کے دروازے سے آیا کرو، در سے آیا کرو۔ دیوار پھلانگ کر آنے والا چور ہوتا ہے، دیواریں پھلانگ کر مت آیا کرو، در سے آؤ۔ حکمت کا در علی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو حکمت کا میزان بتایا ہے، اور اس ترازو کے پلے علی ہیں۔ پلے ہی نہ ہوں تو کائنات عالم کا کوئی با کمال بھی وزن نہیں کر سکتا۔ پھر حکمت کا مدینہ فرمایا حکمت کا شہر ہوں اور اس کا در علی ہے، یعنی جس طرف سے بھی گزرو گے علی علیہ السلام کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اب حکمت جس کو بھی چاہیے حکمت ملے گی حکمت کے مدینے سے، اور مدینے تک جانے کے لیے در کی ضرورت پڑتی ہے، در تک جانا پڑتا ہے۔ جب تک دروازے تک نہ ہوگے نہ شہر میں داخلہ ممکن، نہ گھر میں آنا ممکن۔ اللہ اکبر۔ قرآن کھلیں، سورہ لقمان میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد اتینا لقمان الحکمت، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ قرآن کہتا ہے لقمان کو حکمت عطا ہوئی، ماننا پڑ گیا ملا کو بھی کہ لقمان بھی جب تک علی مولا کا گداگر نہ بنے اس وقت تک اسے بھی حکمت نہیں مل سکتی تھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے شہر، گھر اور میزان کا در علی مولا کو کہا ہے۔ جس کو بھی حکمت چاہیے وہ علی مولا کا سائل بنے گا تو اسے حکمت ملے گی۔ سورہ نساء میں رب العزت نے ارشاد فرمایا فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی، اور حکمت در پر آئے بغیر نہیں ملتی۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ حکمت کے لیے بھی علی مولا کی گداگری کرنا ہوگی۔ پھر سورہ صاد میں داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے رب ارشاد فرماتا ہے شددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، سبحان اللہ، ہم نے داؤد کی سلطنت کو مضبوط کیا اور اس کو ہم نے حکمت عطا کی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے اللہ کریم کہ اے عیسیٰ اذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، اللہ اکبر، احسان جتلا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کریم کہ میں نے تجھے کتاب کا علم دیا اور حکمت عطا کی، تورات اور انجیل پڑھائی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی حکمت لے رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا انا مدینۃ الحکمت و علی بابھا، یہ ان کا فرمان موجود ہے اور اس پر یقین کامل ہے، تو سمجھ لیں کہ دروازے پر آئے بغیر اگر حکمت نہیں مل سکتی تو علی مولا کا نہج البلاغہ کا یہ فرمان اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اللہ کی قسم عیسیٰ کو ماں کی گود میں انجیل پڑھانے والا میں علی تھا، سبحان اللہ، کہ دروازے کی محتاجی کے بغیر شہر تک اور گھر تک جانا ممکن ہی نہیں۔ اور قرآن یہ فیصلہ بھی دیتا ہے من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت مل جائے اسے خیر کثیر مل جاتی ہے۔ اور قرآن کے چھٹے وارث امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ حکمت کیا ہے کہ جسے مل جائے تو اسے خیر کثیر مل جاتی ہے، تو فرمایا حکمت ہر زمانے کے امام کی معرفت کا نام ہے۔ اب خوشبے قرآن کے سامعین خود کو پرکھیں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کتنی پائی ہے اور کتنی حکمت حاصل کر رکھی ہے، اور اسی معرفت کا نام خیر کثیر ہے۔ اور جب کوئی ہم میں سے مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا انسان تھا، خیر پر جیا، اسی لیے تو اللہ کریم نے 40 بندوں کی گواہی کو وسیلہ بخشش قرار دیا ہے۔
فرشتوں کا لکھا ہوا ایک سائڈ پر رب کر دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس کے جنازے پر 40 بندوں نے اس کو خیر پر کہا ہے تو اس کو بخش دیا جائے گا۔ اب حکمت اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو العلم کی طرف آئیں۔ سرکار کا فرمان انا مدینۃ العلم ایک جہد ہے، ایک خوبی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا انا مدینہ تو علمی، فرمایا علم پر ال لگایا ہے۔ اور سورہ عنکبوت میں بھی رب بتا رہا ہے کہ اوت العلمی، ان اوت العلم والوں کے لیے کھلم کھلا بینات آیات ہیں جن کے سینوں میں علم ہے۔ علم اور العلم کیا ہے؟ اللہ کریم عالم ہے، کسی بھی شے کے وجود سے پہلے کا عالم ہے۔ اب کبریائی کی سرحد پر جس شے کا اللہ عالم ہے اس علم کا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہے اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہیں۔ یہ بات پڑھنے پڑھانے سے کہیں آگے ہے، اور قرآن میں رب نے فرمایا سورہ دخان میں وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، فرمایا میں نے علم کی بنیاد پر اس خاندان تطہیر کو عالمین پر مختاری دی ہے، اور عالمین تو آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جہاں جہاں اللہ ہے، جس جس کا وہ اللہ ہے اس کا یہ خاندان تطہیر مختار ہے، اس پر ان کو اختیار ہے۔ کتابوں والے علم کی بات نہیں ہو رہی ہے، پڑھے پڑھائے علم کی بات نہیں ہو رہی۔ قرآن نے اعلان فرما دیا ہے قل انما العلم عند اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ العلم ہے، بس جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور اس کا دروازہ علی مولا علیہ السلام ہے۔ جو اللہ کے پاس ہے انما العلم عند اللہ کے تحت اسی علم کا شہر ہمارا نبی، اور اس علم کے شہر کا دروازہ علی مولا علیہ السلام ہے۔ یہ بیماری سے شفا کیا ہے؟ رزق کی کمی اور بیشی کی حقیقت کیا ہے؟ خلق کس کتار اور شمار میں آتی ہے؟ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار ہی نہیں ہے۔ شفا تو پیناڈول کی گولی سے بھی مل جاتی ہے۔ بخار اتارنے کے لیے ہم شفا کے لیے گولی بھی کھا لیتے ہیں، بخار ہو رہا ہے ٹھیک ہو جانے کا نام ہم شفا سمجھ لیتے ہیں۔ اور قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن میں نازل ہی وہ چیز کی ہے جو مومن کے لیے شفا ہے۔ اب سمجھے ذرا کہ ولایت علی علیہ السلام کو ماننے والا جاہل نہیں ہوتا، اگرچہ ان پڑھ ہی ہو، کہ پیناڈول کی گولی کافر، مومن، یہودی، عیسائی کوئی بھی کھائے اس کا سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ بچہ، بڑا، مرتد، مومن جو بھی پیناڈول کھائے گا، پیناڈول کی صفت ہے کہ سب کا درد وہ ٹھیک کر دے گی۔ لیکن آیت قرآنی کیا کہہ رہی ہے؟ ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ قرآن میں جو بھی اتارا ہم نے مومن کے لیے شفا ہے، اور ظالم کے لیے وہی چیز خسارہ ہے جو ہم نے قرآن میں نازل کی ہے۔ اور سمجھ لیں جو کچھ اللہ کریم کے پاس ہے اس کا مدینہ ہمارا نبی ہے، اور اس کا دروازہ علی مولا ہے۔ یہ سب تو چھوٹی چیزیں ہیں۔ اللہ کریم کے پاس نبوت ہے، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو نبوت چاہیے، اور نبوت ہے اللہ کے پاس، اور نبوت کا مدینہ ہے آپ کا اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا دروازہ ہے علی مولا۔ ملا کے چکر سے نکلیں کہ اہل بیت اللہ نبوہ کے کو مادن الرسالہ فرمایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کو رسالت کی کان فرمایا ہے۔ اور انما العلم عند اللہ میں جو اللہ کے پاس ہے وہ العلم ہے، کسی وجود کو ظاہر کرنے کی طاقت اللہ کے پاس ہے، اس طاقت کا مدینہ آپ کا اور میرا نبی ہے، اور اسی طاقت کا دروازہ علی مولا علیہ السلام ہے۔ اور آدم علیہ السلام زمین مشیت میں ظاہر ہونے کو بے قرار تھے، یہ طاقت ظاہر کرنے کی اللہ کریم کے پاس ہے، اور اللہ کریم کی مشیت فیصلہ کر رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ظاہر ہونا چاہیے۔ حجاب الہی میں ایک ہاتھ ہے جو آدم علیہ السلام کی مٹی کو خمیر کر رہا ہے، اور وہ ید اللہ ہے۔ علی مولا نے 40 دن آدم علیہ السلام کی مٹی خمیر کی، اور نیچ البلاغہ میں اس کو بیان فرمایا۔ اور علی مولا کے پاس تو وہ دروازہ ہے۔ اور تیسرے زینے پر ہے علی مولا علیہ السلام۔ پہلے زینے پر اللہ کریم ہے تخلیق کا اظہار کرنے کے لیے، دوسرے زینے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد ہی کوئی نہ تھا۔ اور تیسرے زینے پر علی مولا علیہ السلام ہمیں ملتے ہیں۔ معلوم ہوا آدم علیہ السلام کے محسن 3 ہیں۔ اللہ کریم اظہار کے لیے قدرت رکھتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس اس اظہار کا خزانہ ہے، اور علی مولا جو اس خزانے کا دروازہ ہے، جس نے حکم الہی سے ہمارے بابا آدم علیہ السلام کی مٹی خمیر کر کے اسے مکمل لباس وجود دے دیا۔ جس کریم علی مولا نے ہاتھوں کی چند حرکتوں سے اور چند
الٹ پلٹے ہاتھوں نے ہمارے ابو البشر کو لباس وجود دیا ہو تو ملا کیسے ان کو اپنے جیسا کہتا پھرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکر ادا نہ کرے وہ خالق کا بھی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، مودت کی سیڑھی پر چڑھتے جاؤ، عرش کو چھو لے گئے، اور محرم الحرام اسی علی مولا کے بدلے لینے کے لیے اہتمام کی گئی ایک ظلم کی داستان کے بیان کا مہینہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، زندگی رہی تو کل پھر گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔